دینی بیان کو سننے کے لیے سبسکرائب کریں اسلامک درس۔ آج دنیا نا جو لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں کیونکہ مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے نا صحیح مذہب کی، نتیجہ دیکھو کیا نکل رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ زیادہ بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ہی لاجیکل باتیں ہیں، بالکل ہی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ایک تبلیغی جماعت کے ایک پڑھے لکھے تھے، ماشاءاللہ اچھی عمر تھی ان کی، وہ آئے ملنے کے لیے، انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا، اتنا ٹائم گزر گیا نا۔ میں نے کہا حضرت آپ کہہ رہے ہیں وہ دین کی خدمت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو پھر کہہ رہے ہیں رشتہ بھی نہیں مل رہا کیونکہ مجھے ڈاکٹر لڑکی چاہیے، وہ کوئی عالمہ چاہیے، پتہ نہیں ڈاکٹر چاہیے۔ میں نے کہا آپ تبلیغ میں وقت لگاتے ہو، آپ کہتے ہو ہمارا اصل مقصد دین کی خدمت ہے، یہی ہے نا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا دین کی خدمت کے لیے، بیت الخلاء جانا یہ ہماری ضرورت ہے، کیا خیال ہے؟ اور اللہ بھلا کرے آپ کا، تجارت ہماری ضرورت ہے، تبھی کہتے ہیں نا بیت الخلاء سے دل تھوڑی لگاتا ہے، جاتا ہر ایک ہے لیکن دل نہیں لگاتا، وہاں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی، ہمارے ہاں باہر نکلنے کی کوشش نہیں ہوتی۔ پبلک ٹوائلٹ میں اگر کوئی جاتا ہے نا تو لگتا ہے کہ یہ باہر قیامت تک نہیں آئے گا، حقیقت ہے، جو بیٹھتا ہے بیٹھا ہی رہتا ہے۔ وہ گرین بس کے بارے میں سنا ہے، لاہور میں ایک بندہ بیٹھا تو اسی میں بیٹھا رہا ہے، وہ کہہ رہے اے سی کے مزے آ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں۔ تو میں نے کہا ایسے ہی یاد رکھو، نکاح کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد ہے گھرداری، اولاد، نسل، اس کا ڈاکٹر سے کوئی تعلق بولتے کیوں نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا مقصد ہے علاج، بیوی کا مقصد علاج نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ لڑکی ذرا پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ تو بہت ساری ایجوکیشن ہے، پھر ڈاکٹر کی پخ کیوں لگا رہے ہو اس میں؟ وہ تو ایک عالمہ بھی پڑھی لکھی ہو سکتی ہے، ایک انجینئر بھی پڑھی لکھی ہو سکتی ہے، کسی نے بھی ماسٹر کیا ہو پڑھی لکھی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کی جو پخ لگائی ہے نا، یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں، پاگلوں والی باتیں ہیں، لیکن نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کے۔ تب یہ میں نے کہا یہ 30 سال کے ہونے والے ہو، 30 سال کے ہونے والے ہو اس چکر میں کہ ڈاکٹر چاہیے ان کو۔ تو بس یہ ماحول نے الو بنا دیا لوگوں کو، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ نہیں پتا کہ کس کام کا بنیادی مقصد کیا، پہلے اس کو سامنے رکھ کے کتنے لوگوں نے ڈاکٹر لڑکیوں سے شادی کی ہے اور بعد میں ڈیورس ہوئی ہے کہ گھر نہیں سنبھال رہی ہے، بچے کو نہیں سنبھال رہی۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، میری بیوی ڈاکٹر ہے، اس کے بچہ میں سنبھال رہا ہوں، وہ کلینک میں بیٹھی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر لڑکیاں بھی فون کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کلینک میں بیٹھے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا، سنبھال ہمارا میاں آ رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے گھر میں آ کے بچہ سنبھالو، تو کہہ رہی میں نے بچہ سنبھالنا تھا تو میں MBBS کر کے تو میرا تو ضائع ہو گیا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں یہ شادی غلط ہوئی ہے، یہ شادی کیا ہوئی ہے، اس میں سوچا ہی نہیں گیا کہ ڈاکٹر سے شادی تو کر کیوں رہا ہے۔ اگر تو نے اس سے بچے ہی پلوانے ہیں، یا تو بچوں کے لیے پھر ایک الگ شادی کر لیں معذرت کے ساتھ، یا اس کے لیے کوئی ماسی رکھ لیں۔ تو یہ کام کرنے سے پہلے سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ میں یہ کر کیوں رہا ہوں۔ یہی حال آپ ہمارے لبرل طبقے کا ہے کہ لڑکیوں کو نکالو، جاب کرو۔ بھائی تم نے ان لڑکیوں کو گھر سے جاب کرا کے کیا کروانا ہے؟ گھر کون تمہارا باپ چلائے گا معذرت کے ساتھ؟ گھر کون سنبھالے گا؟ ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا، ہر لڑکی کو ایجوکیشن 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 ایجوکیشن، کون سی ایجوکیشن؟ تو گھر چلانے کی بھی تو کوئی ایجوکیشن ہونی چاہیے نا، بچے پالنے کی بھی تو، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں ڈکشنری میں۔ گوروں کو دیکھ لیا، وہاں ہر لڑکی جاب کر رہی ہے، کما رہی ہے، آپ نے بھی ہر لڑکی کو گھر سے باہر نکالا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ آپ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جب یہ لڑکیاں گھروں سے باہر جاب کریں گی تو گھر کون چلائے گا؟ میرے بھائی گھر بھی تو چلانا ہے۔ گورے کا تو گھر ہی نہیں ہوتا، اس کو ٹینشن نہیں ہے۔ یا تو آپ اس نظام پہ کمپرومائز کر لیں، آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، تو جو گورے کا نظام ہے جس کے نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا، ہم بھی وہی کلچر لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اپنے باپ کا پتا مستقبل میں نہ ہو، پھر آپ نکالیں ان لڑکیوں کو گھر سے باہر۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ ہر لڑکی کو آج جاب کے لیے گھر سے نکالا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کہتے ہیں جاب لڑکیوں کا بھی بیسک حق ہے جیسے مردوں کا ہے۔ یہ دعوت ہمارے لبرل طبقے میں یونیورسٹی میں بہت چلائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ نکال لو، دو بڑے نقصانات اس کے سامنے آئیں گے جن کی طرف ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ پہلا بڑا نقصان تو گھر کا سیٹ اپ تباہ و برباد، گھر گیا تیل لینے، سمجھ رہے ہو، گھریلو سسٹم ختم،
جب صبح بیگم بھی جاب پہ جا رہی ہے, آدمی بھی جاب پہ جا رہا ہے, تو وہ گھر تھوڑی, وہ تو رات کو ملاقات کے لیے ہوٹل لے لو کرائے پہ نا, ادھر مل جاتا ہے, ادھر کینٹ اسٹیشن پہ سستے میں مل جاتے ہیں کمرے, وہ لے لو خام خامے, یہ 1 کروڑ کے گھر لے کے تم نے کیوں رکھے ہوئے. اور ذرا آپ اچھے ہیں تو ادھر صدر میں اچھے ہوٹل ہیں, 4 اسٹار 5 اسٹار, ادھر آپ رینٹ پہ کمرہ لے لیں. آپ کہہ سکتے ہیں مہنگا پڑے گا, لگژری کتنا ہوتا ہے آپ یہ بھی تو دیکھو نا, ہوتا کتنا خوبصورت, بٹن دباؤ فوراً سارے کام ہو رہے ہیں, تو تھوڑا سستا لے لو آپ. لیکن ہے ٹھیک ہے, یہ بیان کے بعد انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا گھریلو سسٹم کیا ہو رہا ہے, بہرحال تباہ. ایسے ایسے میرے پاس کیس آ رہے ہیں نا, میں تو زیادہ بیان نہیں کرتا کہ برائی کو بیان کرنے سے برائی مزید پھیلتی ہے. اللہ معاف فرمائے جو ہو رہا ہے. میری وائف دفتر میں جاتی ہے, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دفتر میں اس کا آنکڑا ہو گیا کسی, جب وہ 20 قسم کے دفتر میں ہینڈسم لوگوں کو دیکھے گی, آپ کے اندر ذرا سی کمزوری ہوگی نا, یہ کمزوری بہانہ بنے گی کسی مرد سے تعلق قائم کرنے کا. اس کو آپ کی شکل پسند نہیں آئی, وہ کہے گی وہ والے کی شکل زیادہ اچھی ہے. اس کو آپ کی مالی حیثیت میں تھوڑی سی کمی ہوئی تو وہاں ایک وسیم بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسہ زیادہ ہے, میں گاڑیوں میں گھماؤں گا آپ کو. اس کو آپ کا مذہب پسند نہیں آ رہا, وہاں ایک بندہ بیٹھا ہے جو لبرل ہے, وہ مذہبی پابندیوں سے آپ کو کیا کرے گا, آزاد. اور اگر وہ عورت مذہبی ہے تو وہ اس کو لبرل میاں پسند نہیں آ رہا, دفتر میں کوئی داڑھی والا بیٹھا ہوا ہوگا, اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی, یار یہ مجھے پردہ کرائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا, گھریلو نظام تباہ. اتنے شک وسوسے میاں بیوی کے آج کل پیدا ہو گئے جو ہمیں 15 سال پہلے نظر نہیں آتے تھے. نہ شوہر کو بیوی پر پراپر اعتماد ہے, نہ مرد کو اپنی, نہ عورت کو اپنے شوہر پہ اعتماد. ابھی تو یہ کیسز کم ہیں, لیکن آہستہ آہستہ بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائیں گے, اتنی تیزی سے پھیلیں گے. اور یہ ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لبرل لوگ ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا گھریلو سسٹم برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کہتا جائے بھاڑ میں, سڑکیں بنے, بسیں چلیں, پانی ہو, کھانا ہو. یہ تو جانوروں کا بھی یہی کام ہے بھائی. کسی میں تو آپ سے کہتا ہوں, آپ جا کے یہ کیٹل فارم میں بن جاؤ. کیٹل فارم میں گیا, جانوروں کے نا, وہ گائے کے, میرا بھانجا تھا دبلا پتلا ساتھ میں. جب میں نے وہاں بچڑے دیکھے نا, VIP رہنے کا انتظام ہے ان بچڑوں کا, سمجھ رہے ہو, ادھر توجہ, بہت اہم بات کر رہا ہوں میں. ان بچڑوں کے لیے کیٹل فارم جائے نا آپ, یہاں بھائی ہائی وے پہ آپ کو لاسانی دل پسند والوں کے یہ اتنے اتنے اونچے بچڑے نظر آئیں گے. رہائش بہترین, ان کے لحاظ سے وہ کارپیٹ ہے جو بھالو مٹی ڈالی ہوئی ہے. بہترین رہائش کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. بیماریوں کا علاج, ویکسین بر وقت, کوئی ان کو پورے سال میں کھانسی بھی نہیں آتی ان بچڑوں کو. دیسی گھی کے پیڑے بنا کے ان کے ٹھوسے جاتے ہیں, پھر دیسی گھی ہضم کروانے کے لیے چورن کھلایا جاتا ہے. میرا بھانجا تھا باریک سا, میں نے کہا اس کو بھی باندھ لو. کتنے پیسے لوگے آپ بتاؤ, کتنے پیسے لوگ, کیونکہ ہم سے اچھے تو یہ بچڑے ہیں یار. پھر ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے, گرمیوں میں بعض جگہوں پہ ایئر کنڈیشن کا انتظام بھی ہوتا ہے, ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے. آج ہمارے ملحد لوگوں نے, لبرل لوگوں نے انسان کو بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ بچڑے کی طرح پالو, ٹیمپریچر سے بچنے کا انتظام ہو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا گھر ہو. تو میرے بھائی اس میں اور کٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی پہچان اچھا کھانے, اچھا پہننے سے, اچھی لائف اسٹائل سے نہیں ہوتا. انسان کی پہچان اس کے عمل سے ہے, عمل سے ہے. آپ کا عمل کیسا ہے, اور عمل کا تعلق تربیت سے. بھوکا رہ کر ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہ نکالے, اس کو اچھا انسان کہتے ہیں. پیٹ بھرے ہوئے انسان کو اچھا انسان نہیں کہتے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی پنڈت سے کوئی مقابلہ ہوا. اس پنڈت نے کہا کہ میں یہ پوری دیگ کھا کے بتاؤں گا, یہ جو پوری دیگ ہے نا یہ میں کھا جاؤں گا, آپ بھی کھا کے دکھاؤ. دیگ تو نہیں کھا سکتا نا انسان, یعنی ایک معجزہ ہوگا میرے برحق ہونے کا. بھائی معجزہ کسے کہتے ہیں, جو خلاف عادت کوئی کام کرے, مخیر العقول کام, جو یعنی
اسباب کی دنیا میں ممکن نہ ہو تو دیکھ کھانا ممکن ہے اسباب کی دنیا میں. اس نے کہا میں کھاؤں گا اور ہضم بھی کر کے دکھاؤں گا. آپ کھا کے دکھائیں. بھی بیچارے پریشان ہو گئے یار ہم تو نہیں دیکھ کھا سکتے. لوگ خوش ہو گئے بھائی یہ دیکھو دیکھ کھا جائے گا اور یہ معجزہ ہو جائے گا, اس کا مطلب ان کا مذہب سچا اور مسلمانوں کا مذہب غلط. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا دیکھو دیگیں کھانا جو ہے نا یہ کٹوں کا اور بھینسوں کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ ہاں یہ کھا جاتے ہیں. بھوکا رہ کے برداشت کرنا کس کا کام ہے؟ انسان کا. میں ایک ہفتہ بھوکا پیاسا رہ کے دکھاتا ہوں, تم بھی ایک ہفتہ بھوکا پیاسا رہ کے دکھاؤ. انسان کی پہچان اس کی قوت برداشت سے ہے. سمجھتے ہو آج ہمارے ہاں ذہن یہ بنا دیا گیا ہے سڑکیں اچھی ہوں, بسیں اچھی ہوں, لائف اسٹائل سب کا لگژری ہو. دیکھو یورپ میں کیسا ہے, وہاں علاج سستا ہے, علاج فری ہے, کتنی زبردست صفائی ستھرائی خوبصورت زندگی. یہ نہیں دیکھتے ان میں ہر شخص زنا کرتا ہے, یہ نہیں دیکھتے ان میں کوئی اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا, یہ نہیں دیکھتے وہ اپنے رب کو تو مانتے ہی نہیں ہے جس نے اس زمین کو ہمارے لیے مسخر کیا. سب سے بڑا جرم تو یہ ہے جس نے پیدا کیا اس پیدا کرنے والے کو بھول گئے. اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں, جو دینے والا ہے اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہے. ان کی ڈکشنری میں سب سے جو فضول لفظ ہے وہ خدا کا لفظ ہے. خدا کا قانون ہے. آپ کسی کو بتائیں نا کہ ملک کا یہ قانون ہے, کان اٹھا کے سنے گا اپنی بات کو. کیا کہہ رہے ہو آپ؟ بولے اللہ نے یہ فرمایا ہے, وہ سنے گا. کہے گا اللہ کون ہوتا ہے بھائی؟ ہمیں ایسے انسان نہیں چاہیے. ہمیں وہ انسان برداشت ہیں جو بھوکے ہوں, پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو, لیکن اپنے رب کو پہچانتے ہو, غیرت والی زندگی ہو. خواتین کو گھروں سے باہر نکال دو گے, ہو سکتا ہے آپ کا ملک تھوڑا سا ترقی کر لے, لیکن وہ کٹے وجود میں آئیں گے جو کیٹل فارم میں بندھے ہوئے ہیں. ان کٹوں جیسا انسان بنے گا. ان کی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ وہ بھی کھڑے ہوئے کھانے مسٹنڈوں کی طرح کھڑے ہوں گے صبح انتظار میں کہ اب آئے گا کھانا. وہ بچڑے بھی اسی کام کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی باڈی کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہونا. ان سے کروڑا گنا وہ انسان اچھا ہے جو بھوکا اور پیاس. روزے میں تو انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے, لیکن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے دیکھو اللہ کو بدبو سے بہت نفرت ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. کیونکہ یہ مجاہدے کی نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا, حکم دیا 30 روزے رکھ کر آؤ. حضرت موسیٰ نے 30 روزے رکھنے کے بعد جو منہ سے اسمیل آ رہی تھی اس کو ختم کیا کہ روزوں کی اسمیل ہے. حکم دیا کہ 10 مزید رکھو آپ تاکہ وہ اسمیل دوبارہ پیدا ہو آپ کے اندر. 40 روزے مکمل کیے. تو ہمیں ہمارا مذہب اس لائف اسٹائل کا حکم دیتا ہے, خواہشات کا غلام نہیں بناتا ہمیں ہمارا مذہب. تو اگر آپ نے ان عورتوں کو نکال دیا گھروں سے باہر, جو ہو رہا ہے, بیوی جاب والی چاہیے اور بہو جاب والی چاہیے, چھوڑو لعنت بھیجو یار. تم خدا کے بندے, تم خود کھلاؤ اس کو. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے تم اپنی بیوی کے آمدن پہ پلتے ہو. مجبوری کے احکام الگ ہوتے, کوئی مجبوری میں کر رہا ہو میں اس کو برا بلا نہیں کہہ رہا, لیکن بہرحال یہ غیرت کے بولو خلاف ہے, سے نظام تباہ ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے نا کہ ان لاجیکل باتیں آپ کروا لو ان لوگوں سے. جو مذہب پہ نہیں چلتا وہ کبھی بھی لاجک کی بات نہیں کرے گا, لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھے گا بہت بڑا فنٹر. ہمیشہ اجتماعی مفاد پر انفرادی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے. ایک خاتون جاب کر لے گی, اس کا فائدہ ہو گیا, ملک قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ قوم کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, گھر سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے پیچھے. تو وہ مجھے کہنے لگے نا, کل میں ان پہ برس پڑا بیچاروں پہ, سیلفی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. سیلفی لینے کے 30 سال ہو گئے, شادی نہیں کی نا انہوں نے, دیندار داڑھی والے. میں نے کہا چھوڑو یار, کیا ہے تم گلیا گیٹ اپ لگا کے گھوم رہے ہو تم فضول. میں نے کہا تم نے 30 سال میں نکاح نہیں کیا, اس کا مطلب ایک اور لڑکی کو بھی تم نے نکاح سے محروم کر دیا, اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر چاہیے, ڈاکٹر. میں نے کہا کیا کرے گا بھائی تو ڈاکٹر کا؟ تو نظام سارا برباد کر دیا آپ نے, پورا ایک وہ سیٹ اپ. میں نے کہا وہ کہہ رہے میرے ابا اور اماں. میں نے کہا بھائی نکاح میں ابا اماں کو سائڈ پہ لگاؤ, 4 کر کے نا الگ الگ رکھ لو, بتا دو ابا ہو گئی ہے, بہو کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے آج کل, نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے.
اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ. میں نے کہا اپنی نسل بڑھاؤ, اپنی اولاد پیدا کرو, بڑھاپے میں تمہارے پاؤں تو کہہ رہے وہ میرا خاندان جو ہے نا وہ ہو جائے گا, میں خاندان سے کٹ جاؤں گا. میں نے کہا تمہارا اپنا بڑا اتنا خاندان ہوگا کہ خاندان, تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. لوگ یہ تعریف نہیں کروائیں گے کہ یہ محترم اس خاندان کے ہیں, لوگ کہیں گے یہ خاندان ان محترم کا ہے. خاندان تو بنتا ہی نکاح سے ہے. چھوڑ یہ ابو سے پوچھنا, امی سے پوچھنا, ماموں سے پوچھنا, یہ سب پرانے قصے ہیں, یہ بھی نہیں میرے سامنے. تو مجھے تو ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں میں ایسی باتیں کر. میں امی سے پوچھ کے کر رہا ہوتا تو میں کر سکتا تھا. آپ جب کما رہے ہو تو یار ویسے سارے کام امی سے پوچھ کے کرتے ہو. لڑکیوں سے جو یونیورسٹی میں دوستی امی سے پوچھ کے ہو رہی ہیں. یہ کسی لڑکی نے مس کال دے دی اور رابطہ کر لیا, میں ابو سے پوچھ کے بتاتا ہوں, ابو سے پوچھتا ہوں کہ میرے لیے آپ سے دوستی رکھنا مناسب بھی. ابو کون سا اپنے ابو سے پوچھ کے ادھر ادھر جایا کرتے تھے.